بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ منہج النقد فی علوم الحدیث، لیکچر نمبر 9، علوم حدیث کی تدوین دور ند سے عصر حاضر تک۔ پانچواں دور ہے دور ند یا پختگی اور تکمیل کا دور، 7ویں صدی سے شروع ہو کر 10ویں صدی تک جاتا ہے، اور اس میں 7ویں صدی میں اس کے سرخیل جو ہیں وہ امام ابن صلاح ہیں، اس فن کے بانی ہیں 7ویں صدی میں۔ آپ کی کتاب علوم الحدیث المعروف مقدمہ ابن صلاح۔ اس دور کے سرخیل امام ابو عمرو عثمان بن صلاح 643 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ ان کی کتاب علوم الحدیث، جسے مقدمہ ابن صلاح کہتے ہیں، اس فن میں اس نے انقلاب برپا کیا۔ سابقہ کتب کے تمام منتشر مباحث کو یکجا کیا، علوم حدیث کی تمام اقسام کا احاطہ کیا، اور بعد میں آنے والے تمام علماء نے اس کتاب کو بنیاد بنایا۔ اہم تصانیف اور شروحات۔ پھر اسی کو بنیاد بنا کر اس کی ابتدائی جو شروحات لکھی گئیں وہ ہے، سب سے پہلے امام نووی نے 676 ہجری سن وفات ہے، آپ نے ابن صلاح کی کتاب کی تلخیص کی، ایک الارشاد کی صورت میں اور دوسری التقریب، تقریب نووی جو ہمارے متن میں، ہمارے نصاب میں تھی، اس کا متن ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو یہ دو کتابیں ابن صلاح کی تلخیص اور خلاصہ ہیں۔ اس کے بعد التبصرہ والتذکرہ ہے، یہ حافظ عراقی کی ہے، المتوفی 806 ہجری، 1000 اشعار پر مشتمل انہوں نے منظومہ جو ہے وہ تیار کیا الفیہ کے نام سے۔ پھر فتح المغیث ہے امام سخاوی کی، یہ بھی ان کے سن وفات 902 ہجری ہے، تحقیق اور مسائل کے تتبع میں یہ کتاب ممتاز ہے۔ پھر تدریب الراوی ہے حافظ سیوطی، امام سیوطی کی، 911 ہجری، جامعیت اور مباحث کا بہترین مجموعہ ہے، اور یہ تقریب کی شرح بھی ہے۔ حافظ ابن حجر کا جدید اسلوب، نخبۃ الفکر اور نزہۃ النظر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے ایک نیا اور چھوٹا اسلوب اختیار کیا، انہوں نے صبر و تقسیم کے منطقی انداز میں حدیث کی اقسام کو ترتیب دیا۔ ان کی شخصیت کی استقامت اور علم کی گہرائی اس کتاب سے واضح ہے، جو اختصار کے باوجود علم کا سمندر ہے۔ تو یہ 5واں دور تھا۔ اس کے بعد 6واں دور جو ہے الدور السادس، جمود اور تعطل کا دور ہے، یہ 10ویں صدی سے موجودہ دور تک ہے۔ 6 دور کی علمی رجحانات۔ اس دور میں مختصرات لکھے گئے، اس دور میں نئے اجتہاد کی بجائے سابقہ کتب کے خلاصے اور نظمیں لکھی گئیں، انہیں منظوم کیا گیا۔ لفظی بحثیں، مصنفین کی عبارات پر لفظی اور لغوی مناقشات زیادہ ہوئے، تحقیق کی گہرائی کم رہی۔ اور ایک کتاب ہے جی البیقونیہ، عمر بن محمد بیقونی کا مختصر منظومہ 36 اشعار، اس دور کی یادگار ہے، جو طلباء کے لیے نہایت مفید ہے۔ یعنی جو متون یاد کرنے ہوں ان میں سے ایک متن منظومۃ البیقونیہ ہے، یہ 36 اشعار پر مشتمل علم حدیث کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے۔ ہندوستان میں علم حدیث۔ جب عالم اسلام میں جمود طاری تھا، اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی 1176 ہجری کے ذریعے علم حدیث کو نئی زندگی بخشی۔ انہوں نے اور ان کے خاندان نے سنت نبوی کو تمام علوم پر ترجیح دی، اور اہل الروا اور درایا کے معیار پر کام کیا، یعنی خاندان شاہ ولی اللہ دہلوی۔
اس کے بعد دور سابع ہے، بیداری اور جدید چیلنجز کا مقابلہ، یعنی عصر حاضر، جدید دور کے خطرات اور بیداری، دفاع سنت، مستشرقین کے پیدا کردہ شبہات کا علمی جواب دیا گیا، جدید طریقہ تالیف، علوم حدیث کو جدید اسلوب اور ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا، یہ 7واں دور ہے، تحقیقی مقالہ جات، حجیت حدیث اور تاریخ حدیث پر گراں قدر کام ہوا، عصر حاضر کے اہم علماء اور کتب، تو قواعد التحدیث یہ علامہ جمال الدین قاسمی کی، السنہ و مکانتها ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی، یہ مستشرقین کا رد ہے، الحدیث والمحدثون ڈاکٹر محمد ابو زہو کی یہ کتاب ہے، اور منہج الحدیث یہ ڈاکٹر محمد السماحی، یہ ایک جامع موسوعہ ہے، غالباً یہ نور الدین عطر کے بھی شیخ ہیں۔ حفاظت حدیث ایک الہی معجزہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حدیث پاک کی حفاظت کے لیے ایسے عظیم علماء عطا فرمائے جنہوں نے ہر دور میں حق کو باطل سے ممتاز کیا۔ بلا شبہ قرآن پاک کی اس آیت کا یہ عملی ظہور ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ۔ تو یوں یہ 7 ادوار علوم حدیث کے مکمل ہوئے۔ اب ہم متن کی طرف آتے ہیں، اور متن سے ہم کچھ چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں۔ الدور الخامس دور النضج والاکتمال فی تدوین فن علوم الحدیث وذالک من القرن السابع الی قرن العاشر۔ تو یہ جو 5واں دور ہے، یہ دور جو ہے یہ دور پختگی اور دور اکمال ہے علوم حدیث، فن علوم حدیث کی تدوین میں، اور یہ دور جو ہے 7ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک ہے۔ وفیہ بلغ التصنیف لہذا العلم، اور اس دور میں جو ہے وہ تصنیف جو تھی وہ بھی جو ہے وہ لکھی گئی، اور یہ علم جو ہے وہ اپنے کمال تام تک پہنچا۔ فودیت مؤلفات، اور اس دور میں جو ہے وہ ایسی تالیفات کی گئیں، استوفت انواع حاضر العلم، کہ جنہوں نے اس علم کی انواع کو جو ہے وہ مکمل طور پر محفوظ کر لیا، گھیر لیا، ان کا احاطہ کر لیا۔ وجمعت الی ذالک تہذیب، وہ تہذیب العبارات تھی، و تحریر مسائل بدقت، اور اس کے ساتھ ساتھ عبارات کی چھان بین بھی کی گئی، اور اسلوب کی اصلاح اور مسائل کو نہایت دقت کے ساتھ اور منقع کر کے اس کی توضیح کی گئی۔ وکان اصحاب تلک التصانیف من الائمۃ الکبار، اور ان تصانیف کے جو مصنفین تھے وہ ائمہ کبار تھے، جلیل القدر تھے، الذی احاطوا بالحدیث حفظا، جنہوں نے حدیث نبوی کے حفظ و ضبط کے اعتبار سے پوری طرح اس علم میں احاطہ کر رکھا تھا۔ وَاطَّلَعُوا مِنْ فُنُونِهِ وَأَحْوَالِ أَسَانِيدِهِ وَمُتُونِهِ دِرَایَةً وَعِلْمًا عَلَى غِرَارِ الْأَئِمَّةِ السابقین الکبار۔ تو انہوں نے حدیث کے مختلف فنون، ان کی اسانید کے احوال، متون کے دقائق اور لطائف پر بھی گہری بصیرت اور مہارت حاصل کی۔ وہ اس میدان میں اپنے سے پہلے جو سابقہ ائمہ تھے ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ وکان رائد حاضر تحول العظیم فی تدوین حاضر الفن الامام المحدث الحافظ الفقی الاصولی ابو عمر عثمان بن صلاح۔ تو اس عظیم علمی انقلاب اور علوم حدیث کی تدوین کے اس نئے مرحلے میں
کہ قائد اور پیشوا جو تھے وہ امام محدث حافظ الفقی اصولی ابو عمر عثمان ابن صلاح تھے، جن کا سن وفات 643 ہجری ہے۔ فی کتاب المشہور علوم الحدیث، تو ان کی مشہور کتاب علوم حدیث، فقط جمع فیہ ما تفرق فی الکتب السابقہ، تو انہوں نے اپنی کتاب میں سابقہ کتب کے متفرقات کو جمع کیا، واستوفى انواع علوم الحدیث، اور علوم حدیث کو مکمل طور پر جمع کیا، ثم امتاز، پھر جو ہے وہ اسے ایک خصوصی جو ہے وہ امتیاز حاصل ہو گیا، بالاستنباط الدقیق لمذاہب العلماء وقواعدہم من اقوالہ الماثورۃ عنہم، تو ایک تو یہ کہ علماء کے جو مذاہب تھے ان کے بارے میں بڑا باریک اور گہرا استنباط کیا، اور ان کے اقوال اور قواعد کو جو نقل ہو کر ان تک آئے ان کو ذکر کیا، اور پھر یہ کہ انہو ضبط التعاریف التي سبق بها وحررها واوضح التعریف لم يصرح بها من قبل، اور انہوں نے تعریفات فن کا بھی ضبط کیا جو پہلے لکھی جا چکی تھیں، اور ان تعریفات کو بھی واضح کیا جن کی پہلے کوئی وضاحت نہیں تھی۔ انہو عقب علی اقوال العلماء بتحقیقاتہ و اجتہادہ، اور انہوں نے علماء کے اقوال کا تعقب کیا، یعنی انہو عقب علی اقوال العلماء، ان کی تحقیقات اور ان کے اجتہاد کی اتباع کی، اور اسی طرح یہ کتاب جو ہے وہ فہاکذا جاء کتابہ متکاملا فی فن التصنیف، تو اس فن تصنیف میں یہ کامل کتاب ہو گئی، وکان فتحا فی تدوین ھذا العلم، تو گویا یہ اس علم کی تدوین میں ایک جو ہے وہ شاندار فتح تھی، وابتدا عہد جدید اللہ، اور اس فن کی ایک دور جدید کی ایک ابتدا تھی۔ نال من العلماء عضوة وطارت شہرته فی الآفاق وعم الثناء علیہ حتی صار صاحبہ یعرف به فیقال صاحب کتاب علوم الحدیث، تو اس کتاب کو شہرت بھی حاصل ہوئی، اور جو ہے وہ ثناء عام بھی اسے حاصل ہوئی، ہر طرف اس کا چرچا ہوا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، یہاں تک کہ اس کے صاحب کو یوں کہا جانے لگا کہ علوم حدیث، کتاب علوم حدیث کے مصنف، تو یوں علوم حدیث جو ہے وہ ہر طرف پھیل گئی۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کو یہ شاندار جو ہے وہ پذیرائی جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ تو پھر یہ کتاب جو ہے وہ درجہ امامت اور مرجع کے طور پر ہو گئی کہ جس کی طرف رجوع کیا جانے لگا، جتنے بھی ان کے بعد آئے سب نے اس کی طرف، بس ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے اس کا اختصار کیا، بعض نے اس کو منظم کیا، بعض نے اس کی شرح لکھی، اس پر تعلیقات لکھی، لیکن المصنفین فی ھذا الدور کانوا قد قدمنا ائمۃ اجلہ، لیکن اس دور کے جو مصنفین تھے، جیسا کہ ماقبل بیان ہو چکا کہ وہ جلیل القدر ائمہ تھے، فلم یقلدوہ فی القواعد العملیہ، تو وہ قواعد عملیہ میں تقلید نہیں کرتے تھے بلکہ اجتہادوا رأیہم، تو وہ اپنی رائے سے اجتہاد کرتے، وکثیرا ما ناقشوہ او خالفوہ فیما قررہ، تو کثیر نے ایسا کیا کہ اس کے ساتھ مناقشہ بھی کیا، اس کی مخالفت بھی کی جو اس میں تحریر تھا، تو چونکہ وہ جلیل القدر ائمہ تھے انہیں حق تھا کہ وہ اپنی رائے سے بھی گفتگو کر سکتے تھے۔ ومن اہم المؤلفات فی ھذا الدور بعد علوم الحدیث، علوم حدیث کے بعد جو اس فن میں اہم کتابیں لکھی گئیں ان میں سے پہلی ہے الارشاد للامام یحییٰ بن شرف النووی کی، لخص فیہ کتاب ابن صلاح
ثم لخص فی کتاب التقریب والتیسیر لحدیث النذیر البشیر، پہلے آپ نے مقدمہ ابن صلاح کا خلاصہ الارشاد کی صورت میں کیا، پھر الارشاد کا خلاصہ التقریب والتیسیر لحدیث البشیر النذیر کی صورت میں کیا، جسے تقریب نبوی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے التبصرۃ والتذکرہ، منظومۃ فی الف بیت للامام الحافظ عبد الرحیم بن حسین العراقی المتوفى 806 ہجری سنہ، ضمنہا کتاب ابن صلاح وتعقبہ وزاد علیہ مسائل نافعۃ ثم شرحها شرحا قیما۔ التبصرہ والتذکرہ جو ہے، یہ جو ہے وہ کتاب 1000 اشعار کی صورت میں سے منظوم کیا۔ یہ امام عبد الرحیم بن حسین عراقی کی ہے، اور اس میں انہوں نے امام ابن صلاح کی کتاب کو ضم بھی کیا، اس کا خلاصہ بھی پیش کیا، اور بعض مقام پر اس کا تعقب بھی کیا، اور اس میں زاد علیہ مسائل نافعہ اور بعض مفید مسائل کا بھی اضافہ کیا، اور پھر اس کی جو ہے وہ خود ہی اس منظومہ کلام کی خود ہی شرح لکھی۔ پھر اس کے بعد اس کی شرح ہے شرح للحافظ العراقی ایضا وضعہ علی کتاب ابن صلاح، پھر حافظ عراقی نے اس ابن صلاح مقدمہ ابن صلاح کی بھی شرح لکھی ہے، اور اس کا نام ہے التقیید والایضاح لما اطلق و اغلق من کتاب ابن صلاح، یہ پورا نام ہے اس کا، کہ تقیید اور ایضاح جو اس میں مطلق چھوڑا گیا یا مغلق چھوڑا گیا کتاب ابن صلاح میں، اور اس کا نام رکھا النکت، وعلق علیہ فضیلت استادنا شیخ محمد راغب طباخ تعلیقات نافعات۔ تو اس پر جو ہے وہ مصنف فرماتے ہیں کہ مقدمہ ابن صلاح کی شرح لکھی جس کا نام النکت رکھا، اور اس پر تعلیق جو ہے شیخ نور الدین عطر کے شیخ محمد راغب طباخ نے جو ہے وہ اس پر حواشی اور مفید تعلیقات جو ہے وہ لکھی۔ اس کے بعد چوتھی جو کتاب شرح ہے اس کی، وہ ہے شرح الحافظ احمد ابن علی ابن حجر الاسقلانی، امام ابن حجر اسقلانی نے اس کی شرح لکھی ہے ابن صلاح کی، المتوفى 852 ہجری، الافصاح علی نکت ابن صلاح وہو مخطوط فی الہند، یہ مخطوطہ جو ہے وہ ہندوستان میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ نکت ابن صلاح پر جو ہے وہ شرح لکھی ہے، چونکہ حافظ عراقی جو تھے وہ امام ابن حجر اسقلانی کے شیخ ہیں، استاد ہیں، تو انہوں نے اپنے استاد کی شرح پر جو ہے وہ شرح لکھی ہے الافصاح۔ اس کے بعد پانچویں جو کتاب ہے وہ ہے اس دور کی فتح المغیث شرح الفیۃ العراقی علی علم الحدیث، تو یہ بھی الفیہ عراقی کی شرح ہے، یہ ہے للحافظ شمس الدین محمد السخاوی کی 902 ہجری، ومتاز بتحقیق، اور اس میں جو ہے وہ آپ نے ممتاز ہوئے تحقیق کے ساتھ، وتتبع للمسائل فی کتب السنت و علوم الحدیث، تو یہ کتاب علوم حدیث کی تحقیق اور تدقین میں جو ہے وہ ممتاز ہے، اور کتب سنت اور علوم حدیث میں ممتاز مانی گئی ہے، اور ہند سے یہ چھپ چکی ہے، یعنی اب یہ فتح المغیث بھی موجود ہے۔ اس کے بعد چھٹی کتاب ہے تدریب الراوی شرح تقریب النووی، یہ کتاب جو ہے یہ للحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی کی ہے، امام سیوطی کی، 911 ہجری سن وفات ہے، وَيَغْلِبُ عَلَيْهِ التَّابِعُ الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلُو مِن مُنَاقشَاتٍ مُفِيدَةٍ، تو یہ بھی جو ہے وہ مناقشات مفیدہ سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے نخبۃ الفکر و شرحہ نزہۃ النظر، نخبہ متن ہے اور اس کی شرح خود مصنف نے لکھی، کلاہما للحافظ ابن حجر، وغیر ذلك من التالیفات التي جاءت بعد ابن صلاح،
اسی طرح اس کے بعد جو ہے امام ابن صلاح کے بعد جو تالیف وغیرہ کی گئی تو یصعب حصرها فی حاضر مقام، تو اس مقام پر ان کا حصر کرنا مشکل ہے، اور کثیر لوگوں نے جو ہے وہ قد بنی یا کثیر منہا علی کتابی، ان کی کتاب کو بنیاد بنایا۔ قال الحافظ ابن حجر، حتیٰ کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ فلہذا عاکف الناس الیہ، لوگ اس کتاب کی طرف آ کر بیٹھ گئے، اس پر جم گئے، یعنی یہ اعتکاف سے ہے کہ امام ابن صلاح کی کتاب پر لوگ جمع ہو گئے، وسارو بس سیرہ فلا یحصا کم ناظم لہ و مختصر مستدرک علیہ و مختصر و معارض لہ و منتصر، کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابن صلاح کے کتاب کو منظم کیا، کتنوں نے اس کا اختصار کیا، کتنوں نے اس کا استدراک کیا، کتنوں نے اس میں کمی کی، کتنوں نے اس کے ساتھ معارضہ کیا، اور کتنوں نے اس کی مدد کی۔ تو یہ جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے وہ اس طرح باقی رہی۔ تو یہ دور جو تھا وہ دور جو ہے وہ 7ویں صدی سے لے کے 10ویں صدی تک، یہ دور نضج والاکتمال، یہ اس فن کا جو ہے وہ پختگی اور کمال کا جو ہے وہ دور تھا۔ تو اسی طرح پھر اس کے بعد کے جو علماء آئے انہوں نے جو ہے وہ حافظ ابن حجر کی نخبۃ الفکر اور اس کی شرح کو بھی لیا، اور اس طرح یہ کتاب جو ہے وہ اس اسلوب کے ساتھ میں یہ دونوں کتابیں جو ہے وہ ایک عظیم مقام ہے۔ فجاء کتابنا ھذا متمما لما قصدوه من هذه الدقت فنظم كل نوع الحدیث فی ظل نظریت نقدیت دقیقت شاملہ کشفنا النقاب عنها ودرسنا انواع الحدیث علی ضوء۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ہماری کتاب ہے، تو اس میں ہم نے جو ہے وہ انواع حدیث میں سے ہر ایک کو منظم کیا، اور اس پر پھر جرح کی، اس میں دقائق کو بیان کیا، اور پھر اس میں جو پوشیدگی تھی اس کو کھولا، اور ہم نے ان انواع کو درس کے ذریعے اس کو واضح کیا۔ تو یہ اس طرح یہ دور جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہے الدور السادس عصر الرکود والجمود۔ یہ دور جو ہے وہ جمہود یعنی جمود کا دور ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہو سکی، بلکہ اس میں جو کچھ پہلے لکھا گیا اسی پر جو ہے وہ یعنی جمود اور تعطل کا یہ دور ہے۔ اور یہ دور قدمتاً ذالک من القرن العاشر الی مطلع قرن الحجر الحالی، یہ 10ویں صدی سے لے کر موجودہ دور تک کا یہ دور عصر الرکود والجمود ہے۔ فی هذا الدور توقف الاجتہاد فی مسائل العلم والابتکار فی التصنیف، اس دور میں علوم حدیث کے مسائل میں اجتہاد اور نئے تحقیقی کاموں میں کمی آئی۔ وکثرت المختصرات فی علوم الحدیث شعرا و نثرا، اور علوم حدیث کے مختصرات کو شعر کی صورت میں اور نثر کی صورت میں مختصر کیا گیا۔ وشغل الکاتبون بمناقشات لفظیہ لعبارات المؤلفین، اور کاتبین جو تھے وہ مصنفین کی عبارات کے ساتھ لفظی مناقشات کرنے لگے، دون الدخول فی عمق الموضوع تحقیقا و اجتہادا۔ تو جو ہے وہ موضوع کی گہرائی میں تحقیق اور اجتہاد جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوئے۔ ومن المؤلفات فی ھذا الدور، اس دور کی جو اہم کتاب ہے تصنیفات ہیں ان میں ہے المنظومۃ البیقونیہ، یہ عمر بن محمد بن فتوح البیقونی دمشقی کی ہے، المتوفی 1080 ہجری یعنی 11ویں ہجری کے ہیں۔ تو انہوں نے فی 36 بیتا 36 اشعار میں جو ہے وہ اس کو بیان کر دیا۔ وتمتاز عن غیرها من المنظومات المختصرات
بعذوبۃ النظم و سہولت العبارت۔ تو یہ جو منظومہ ہے یہ باقی منظومات سے اپنی روانگی، اپنی سادگی اور آسان اسلوب کی وجہ سے ممتاز ہے۔ حتی انہا لتصلح مذکرۃ للطالب فی ھذا العلم، یہی وجہ ہے کہ یہ علوم حدیث کے طلباء کے لیے ایک خلاصے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ووضعت لها شروح کثیرۃ، اس کے لیے کثیر جو ہے وہ شروع لکھی گئی ہیں اس کی۔ اس کے بعد دوسری جو کتاب ہے توضیح الافکار للصنعانی محمد بن اسماعیل الامیر، 1182 ہجری یعنی 12ویں صدی کے ہیں۔ وہو کتاب حافل مفید، اور اس کے بعد پھر شرح نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر، یہ شیخ علی بن سلطان الحروی القاری ملا علی قاری کی ہے۔ ویعرف کتابہ ھذا باسم شرح الشرح، اب اس کو شرح الشرح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہذا الکتاب الاخیر لم یخلو من فوائد فی ابحاثہ لغرارۃ علم مؤلفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ اگرچہ اس دور میں عمومی طور پر جمہود کا دور تھا، لیکن یہ کتاب اپنے مؤلف کے وسیع علم کی وجہ سے فوائد علمیہ سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالی اقام نہضۃ للحدیث فی دیار الہند خلال هذه الفترۃ کانت علی مستوى عال فی البحث والعلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بر صغیر میں علم حدیث کی علمی بیداری فرمائی اور تحقیق اور بحث کا مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ وذالک علی ید علامہ الامام المحدث شاہ ولی اللہ الدہلوی، تو یہ صحرا جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سر جاتا ہے، المتوفی 1176 ہجری۔ ثم علی ید اولادہ و احفادہ، پھر ان کی اولاد اور ان کی اولاد در اولاد، اور پھر جو ہے وہ ومن تخرج علی طریقتہ و مدرستہ، پھر ان کے مکتب سے جو پڑھنے والے ہیں ان کے طریقے سے وہ لوگ ہیں۔ فہؤلاء الکرام قد رجحوا علم السنت علی غیرها من العلوم، تو ان لوگوں نے علم سنت کو غیر علوم پر جو ہے وہ ترجیح دی۔ وجاء تحدیثهم حیث یرتضیہ اہل الروایت ویبتغیہ اصحاب الدرایت، اور حدیث کی ایسی انہوں نے خدمت کی کہ جو اہل روایت کے نزدیک بھی پسند ہے اور اہل درایت کے معیار پر بھی وہ پوری اترتی ہے۔ تو یوں یہ دور جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد الدور السابع دورۃ یقظۃ والتنبہ فی العصر الحدیث، یہ جو 7واں دور ہے، یہ دور جو ہے اس دور میں جو ہے وہ بیداری اور جدید چیلنجز کا جو ہے وہ مقابلہ کیا گیا ہے دور حاضر میں، عصر الحدیث، من مطلع القرن الہجری الحالی الی وقتنا ھذا، یعنی اس موجودہ صدی سے لے کر ابھی تک جو وقت ہے یہ 7واں دور ہے۔ وفیہ تنبہت الامۃ للاخطار المحدقۃ نتیجۃ اتصال العالم الاسلامی بالشرق والغرب، تو اس موجودہ دور میں امت مسلمہ کو ان خطرات کا احساس ہوا جو مشرق و مغرب سے متعلق ہیں۔ ثم نتیجۃ الصدام العسکری العنیف والاستعمار الفکری الذي يفوق في خبثه وخطره كل الاخطار، پھر جو ہے وہ فوجی تصادمات اور فکری استعماری جو فکری قوتیں ہیں ان کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے
کہ جن کے خطرات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے. فقط ظاہرت دسائس و شبہات حول سنت و آثارها المستشرقون، یہاں تک کہ کچھ سنت نبوی کے متعلق مختلف شبہات اور اعتراضات جو ہے وہ پیدا ہوئے جنہیں مستشرقین نے جو ہے وہ پیدا کیا. وَتَلَقَّفَهَا ضُعَفَاءَ النُّفُوسِ من عبید الاجنبی، اور بعض جو ہے وہ مرعوب ہونے والے ذہن نے ان خطرات کو یا ان اعتراضات کو قبول کر کے انہیں آگ میں پھیلایا. فَصَارُوا يُدَنْدِدُونَ بِهَا وَيَلْهَجُونَ مِمَّا اقتضى تالیف ابحاث حولها والرد على اغاليطهم وافتراءاتهم. تو یہ شبہات مسلسل دہرائے گئے، جس کے نتیجے میں علماء کو ان کے رد کے لیے مستقل تحقیقات اور کتابیں لکھنی پڑیں، اور جو ہے وہ علوم حدیث کی کما اقتضى الحال حال و تجدید طریقۃ التالیف فی علوم الحدیث. تو علوم حدیث کی تدریس اور تعلیف کے انداز کو بھی جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اثر نو مرتب کرنا پڑا. یعنی اب جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں مستشرقین کے اعتراضات کو جواب دیا گیا. تو یہ جو ہے وہ اس طرح فوف العلماء بهذا المطالب، تو علماء نے ان مطالب کو پورا کیا. اخرجت المطالب الکثیر من المؤلفات المبتکرۃ النافرہ، تو یوں کثیر تالیفات جو ہے وہ نافع جو ہے وہ ظاہر ہوئیں، جن کو ہم ذکر کرتے ہیں. ان میں سے کچھ پہلی ہے قواعد التحدیث، یہ شیخ جمال الدین قاسمی کی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس میں مختصر مبارک میں نے جو ہے وہ جمع کیا ہے ایسی باتوں کو کہ اور علماء کے لیے میں نے اس میں جو ہے وہ ہدایات بھی رکھی ہیں، اور انہوں نے 5 اوصاف کے ساتھ اس کو جمع کیا، اور اخلاص، فہم اور انصاف وغیرہ یہ چیزیں انہوں نے اس میں بیان کی. اور اس کو انواع حدیث کو 3 اقسام میں منقسم کیا: صحیح اور حسن، ضعیف اور مشترک بینہما. وَكَانَ فِي ذَلِكَ قُدْوَةٌ لِلْكَاتِبِينَ فِي هَذَا الْفَنِّ، تو یہ معاصرین میں اس فن میں جو ہے وہ پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد کتاب ہے مفتاح السنہ یا تاریخ و فنون الحدیث، یہ عبدالعزیز خولی کی ہے. تو یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دراسہ تاریخ حدیث اور فن حدیث کی تاریخ کے متعلق بحث کی ہے. اس کے بعد تیسری کتاب ہے السنۃ و مکانتھا فی التشریع الاسلامی، یہ ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی ہے. یہ کتاب بھی جلیل القدر ہے، اور اس میں مستشرقین اور ان کے موافق جو دشمنان سنت اور اسلام ہیں ان سے بحث کی گئی ہے، اور جو دلائل انہوں نے قائم کیے ہیں حجیت حدیث کے منکرین، ان کے جواب دیے گئے، چاہے وہ موجودہ دور کے ہوں یا اس سے پہلے ہوں. تو اس کے بعد پھر اگلی کتاب ہے الحدیث والمحدثون، یہ شیخ محمد ابو زہر کی ہے. اس میں جو ہے وہ علماء کی کوششیں جو خدمت حدیث اس سے بحث کی گئی ہے، اور عصر صحابہ تابعین سے لے کے عصر تدوین تک اس میں بحث کی گئی ہے، اور جو باطل شبہات تھے ان کا مناقشہ اس کا کیا گیا. پھر اس کے بعد 5ویں کتاب ہے المنہج الحدیث فی علوم الحدیث، یہ شیخ نور الدین اتر کے استاد استادنا العلامہ الجامع لانواع العلوم فضیلت الشیخ دکتور شیخ محمد السماحی کی ہے. تو یہ ایک موسوعہ کی حیثیت رکھتی ہے علوم حدیث میں، اور اس میں
انہوں نے مشکلات حالیہ کو جو موجودہ زمانے میں اس کو ذکر کیا، ان سے بحث کی۔ قواعد علم حدیث کو جامع صورت میں انہوں نے بحث کیا۔ تو یہ کتاب بھی کئی اقسام پر مشتمل ہے۔ ایک قسم جو ہے اس کی تاریخ حدیث ہے، اور اس کو انہوں نے 3 اجزاء میں منقسم کیا۔ ایک قسم مصطلح الحدیث، ایک قسم روایت حدیث، اور ایک جو ہے وہ راویوں کے متعلق ہے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ علمی جو ہے وہ چلتا رہا اس فن کے متعلق، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر موجودہ دور تھا۔ ہر یستطیع ای انسان فی ای وقت ان یجد السبیل الی معرفت الحدیث سے صحیح و تمییزہ عن غیرہ صحیح۔ تو ان لوگوں نے کوشش کی ہے حدیث سے صحیح کو پہچاننے کی اور اس کو غیر صحیح سے ممتاز کرنے کی، یہاں تک کہ یہ بات حدیث پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم تک تر و تازہ پہنچی، صاف اور نقی پہنچی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس امت پر، بلکہ یہ معجزہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا تھا، اس کا حق ہونا، سچ ہونا ظاہر ہوا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو یہ آج کی گفتگو تھی ادوار 7 کے متعلق۔ تو ہمارا باب اول بھی یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب اگلی کلاس میں باب ثانی ہوگا، اور اس میں علوم روات الحدیث کو بیان کیا جائے گا۔ تو آج 3 ادوار بیان کیے گئے، دور خامس، دور سادس اور دور سابع۔ تو یہ تدوین علم حدیث کے 7 دور تھے، جن میں دور رسالت مآب اور دور صحابہ سے لے کر موجودہ دور تک علم حدیث پر جو کچھ بھی لکھا گیا، جو بھی خدمت حدیث کی گئی، اس کو مصنف نے 7 ادوار میں منقسم کر کے بیان کیا۔